اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن کوئی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور وہ اللہ کی پسندیدہ بات کہے۔ قیامت والے دن شفاعت ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ رب العزت جس کو بخشنا چاہیں گے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما چکے ہوں گے، اس پر رحمت کرنا چاہیں گے تو مخلوق میں سے بھی جس کو چاہیں گے عزت بخشیں گے اور اس کو اجازت دیں گے کہ اس کی شفاعت کرو۔ سب سے بڑی شفاعت مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی، شفاعت کبریٰ۔ مقام محمود پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے تو لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء، نیک اللہ کے بندے، فرشتے سب شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، سب کی سب شفاعت اللہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ جہنم میں داخل ہونے والے اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں اپنے رب سے خوب زور و شور سے جھگڑا کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کا کوئی حق ہے وہ دلانے کے لیے اس کو جھگڑا کرتا ہے، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور آپ نے ان کو آگ میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ جاؤ، جن کو پہچانتے ہو انہیں باہر نکال لاؤ۔ وہ ان کے پاس جائیں گے اور انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، کیونکہ آگ ان کی شکلوں یعنی چہروں کو نہیں جلائے گی، اور آگ کا اثر کسی پر آدھی ٹانگوں تک ہوگا، کسی پہ گھٹنوں تک، اور بہت سے انسانوں کو وہ لوگ نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم ان کو نکال لائے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ یہی بات کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بہت سے بھائی مومن بندے ابھی بھی جہنم میں ہیں۔ جواب میں اللہ رب العزت فرمائیں گے، جاؤ، جن کے دل میں دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے انہیں نکال لاؤ، یعنی کہ جتنا ایک کوئن ہوتا ہے اتنا بھی اگر ایمان ہے تو انہیں نکال لاؤ۔ وہ جائیں گے اور بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، آپ نے جس جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر جاؤ، اور جس کے دل میں ہاف کوئن کے برابر بھی ایمان ہے، نصف دینار کے برابر ایمان موجود ہے، اسے بھی جہنم سے باہر نکال لاؤ۔ اور وہ بہت سے لوگوں کو نکال کر کہیں گے، اے ہمارے رب، آپ نے جن کے بارے میں حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، جاؤ، جن کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ، اور وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے۔ حدیث بیان کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جو آدمی اس حدیث کی تصدیق نہ کرے وہ یہ آیت پڑھے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیں گے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب وہ لوگ پھر کہیں گے، ہمارے رب، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے ذرہ برابر ایمان والے، ذرہ ایسا باریک ایک ذرہ یعنی کہ جس کو ہم لائٹ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، وہ ذرہ اتنا بھی ایمان جس کے دل میں تھا، اے اللہ ہم نے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیا، اب کوئی بھی وہاں ایسا نہیں بچا جس کے دل میں کوئی خیر باقی ہو۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے، فرشتے شفاعت کر چکے، انبیاء شفاعت کر چکے، اور مومنوں نے بھی شفاعت کر لی، اب صرف ارحم الراحمین باقی ہیں۔ ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جہنم سے ایسے لوگوں کی ایک یا دو مٹھیاں بھر کر نکالیں گے جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، اور وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ ان کو حیات نامی پانی میں ان کے پاس لا کر حیات نامی پانی کے پاس لا کر
ان کو نہلایا جائے گا، ان کے جسموں پر بہایا جائے گا، اور ان کا جسم سیلاب کے کوڑے میں اگنے والے دانے کی طرح اگ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کسی چٹان یا درخت کے پاس ایسے دانے بھی اگتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ اگر سورج کی ڈائریکشن پر اگتے ہیں تو وہ گرین ہوتے ہیں، اور اگر سائے میں اگتے ہیں تو سفید ہوتے ہیں، اور اس پانی بہانے سے ان کے جسم موتی کی طرح ہو جائیں گے، اور ان کی گردنوں پر اتقاء اللہ یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگوں کی سٹیمپ ہوگی، ایک مہر لگی ہوئی ہوگی، اور انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو تمنا کرو گے اور جو دیکھو گے اور مزید اتنا بھی تمہیں دیا جائے گا۔ جنت والے کہیں گے یہ لوگ اتقاء الرحمن یعنی رحمان کے آزاد کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی عمل اور بغیر کسی خیر و بھلائی کے جنت میں داخل کر دیا، اور وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہمیں جو عطا کیا ہے وہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی افضل چیز ہے۔ وہ پوچھیں گے ہمارے رب وہ افضل چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا اور اب میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث مبارکہ ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفاعت سب سے بڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائیں، کیونکہ آگ کا کوئی ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، آگ کی ایک لپٹ ایک سیکنڈ کے بھی کتنے ہی چھوٹے حصے میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور جہنم کی آگ تو اتنی سخت ہے کہ اس دنیا کی آگ اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنی شدید گرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں اور ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں، آمین۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ اللہ رب العزت کی عظیم رحمت اور محبت پر دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔